اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلے پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں اس کے رستے۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے۔ باہر دیکھیں لوگوں کو، خدا را اپنا مصلے سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ میں اپنے لمبی نمازیں چھوٹی، خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں، اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نا ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو، دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل۔ فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی۔ حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾਰਤ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਾਰੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਦਾਰਤ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے. لیکن بندہ ماڑا ہوندا ہے نا بانگ دین والا، لہذا وہ صدارت لکھی جا سکتی. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں، گل تے ٹھیک کیتی ہے. میں ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ اگوں انج ہی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے. خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی گواہی کیسے ہے. نماز تو ایک معیار ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں. ہم، اللہ کا شکر ہے، ہمارے جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے. محفل کا ٹائم مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے. اپنے آپ کو نماز سے جوڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے. کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اپنا یہ معیار بنائیں، یہ سٹیٹس بنائیں. 3 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے، جلد بازی نہیں کرنا. ٹھہراؤ، خوبصورتی، حوصلہ کریں گے انشاءاللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج، کوئی بھی ہو، رنج کیسا بھی ہو، بندہ کوئی ہو، غم کیسا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے. نبی کریم کو یاد کر لو، غم گئے سارے. حضور کا ذکر کر لو، غم گئے. حضور کا ذکر کریں، اور یہ ذکر تھوڑا معنی خیز کر کے کریں، اس میں خوبصورتی پیدا ہو. اس ذکر کے لیے تھوڑا سا نا، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جی وہ بڑا اس کو بنا سوار کے کرتے ہیں، جیسے سیم کتاب میں لکھا ہے ویسے پڑھ کے سنا دیا جائے. میں نے کہا اگر صرف کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ نے سیکھنا تھا تو استادوں کی ضرورت کیا تھی. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی مشکل بات نہیں چھیڑتا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ کتابیں تو قیامت تک موجود ہیں نا. لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے. علم اٹھے گا کتابیں جانے سے نہیں. کس سے؟ اس لیے کہ جو کتاب سمجھانے والا ہے جب وہی موجود نہیں تو علم اٹھ جائے گا. علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا، حدیث میں یہ فرمایا. تو بات سلیقے سے کرنی ہے. حضور کا ذکر کرنا ہے. وہ جی وہ جیسے لکھا تھا، تو استاد کے پاس کیوں بیٹھے تھے آپ؟ جیسے لکھا تھا پڑھ کے عالم ہو جاتے. آپ تو ہر چیز کا ترجمہ ملتا ہے. استاد کے پاس کیوں گئے تھے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. 2 بھائی ہو سگے، تو چھوٹا پڑھا لکھا بھی زیادہ ہو، مالدار بھی زیادہ ہو، نوکری بھی اچھی کرتا ہو، اور بڑا ان پڑھ بھی ہو، پیسے بھی تھوڑے ہوں، لوگ بھی تھوڑے جانتے ہو، رتبہ چھوٹے کا بڑا ہے لیکن عمر میں بڑا بھائی بڑا ہے. تو اب اگر ان دونوں میں سے پوچھا جائے گا آپ میں سے بڑا کون ہے، تو وہ عمر بتائیں گے کہ رتبہ بتائیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ. عمر ہی بتانی ہے، رتبہ تو نہیں نا بتانا. بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو کہے گا اے میں 8 پڑھے ہوں تو اے 16 پڑھے ہیں. یہ تھوڑی بتائے گا وہ. جب کسی سے عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، تو رتبے نہیں پوچھے جاتے، عمریں پوچھی جاتی. یہی معروف ہے اور یہی دنیا میں چلتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ، یہ عام دنیا کے لیے، لیکن حضور کے لیے جب رنگ آئے گا تو بدل جائے گا، قانون بدل جائے گا. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو رتبے کا پوچھنے والے کو بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہے. وہ رتبہ نہیں پوچھ رہا، وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ عمر پوچھ رہا ہے. لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو بات کا انداز بدلے گا. ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے گا تو لہجہ باوضو ہوگا، آپ کے الفاظ چنیدہ ہوں گے، آپ کے جملے خوبصورت ہوں گے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ حضرت عباس نے فوراً بات کا رخ بدلا، کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہ بڑے وہی ہیں. انہوں نے رتبہ بتا دیا. آپ ذکر مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے، ہمیں نا ویسے بڑی باتیں آتی ہیں، ناراض نہ ہونا. مولوی صاحب کی تقریر تو جمعے والے دن ہی سنتے ہیں مشکل سے. بعد میں اگر مولوی قابو آ جائے تو پھر مولوی نہیں سننی ہوتی. باہر نہیں کوئی مولوی صاحب سے سنتا. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ چوک ہو، چوراہا ہو، پٹا ہو، پھر تو مولویوں کو سننی پڑتی ہے. مولوی تو یہ جمعے میں کسی محفل میں بیچارہ بات کر لے تو کر لے، ورنہ تو نہیں نا بات کرنے دیتے، الا ماشاء.
تو جب ہمیں اتنی باتیں جو آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ جو باتیں کر رہا ہے تو اپنی چھوڑ دو نا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، پھر حضور کی باتیں کرو تاکہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، شرف پیدا ہو۔ لیکن ذکر ذرا سونا کر کے، ذرا پیارا کر کے، اس میں نہ خطابت کا جوہر نہ دکھاؤ، ادب کا رنگ غالب ہے، اس میں جملوں کی ترتیب خوبصورت رکھو، اس میں بات جب آپ کریں تو لہجہ وزادار رکھیں، حضور ذکر پاک کریں تو تھوڑا سا آپ کا خوبصورت انداز ہو جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی، ابو بکر مسلمان ہو گئے، مکے میں شور پڑ گیا، اتنا بڑا تاجر اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، بریکنگ نیوز، شور ہو گیا۔ اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں کے نام بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر۔ دوستوں کو جب پتہ چلا نا، اور سنو نا یار، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے، تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا لے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے، وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد کرے، تو تانے دے، تو کہے پتہ ہے مینوں جڈا تو نمازی ہے، لیکن وہ کو چل یار میں گناہگار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل، پتہ ہے مینوں جڈا تو تصویف ہے، او میں یار میں گناہگار ہی صحیح پر چل نہ، نماز تے پڑھیے۔ یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی، یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ۔ سننا میرے بھائیوں، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ان صاحب نے کہا چلو نا یار پتہ کرے، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں، جلدی سے جی دیکھیں کتنے اچھے بچے فوراً بیٹھ گئے، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایویں بندے کہنے اج کل کی نسل گل نہیں مانتی، ساڑی تے فوراً بنتی ہے۔ یہ دیکھو نا جناب کمال ہو گئی، ایک صرف نا 18 کو سیکنڈ لگے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ دوستو سنو، حضرت ابو بکر صدیق سے جب جا کے پوچھا نا کہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی سادہ سا مسئلہ تو نہیں، بیٹھو بتاتا ہوں۔ حضور کا ذکر کرنا ہے کوئی ایسے تھوڑی کر دینا ہے۔ حضرت صدیق نے اس ذوق سے ذکر چھیڑا حضور کے اخلاق کا، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا، حضور کی روشن تعلیمات کا، کتاب فرقان کا۔ سنو، آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا ذکر سناتے یہ گمراہ نہ ہوتے، حسن مصطفیٰ سناتے یہ عاشق رسول ہوتے۔ میری غلطی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکا، بھول ہو گئی ہم سے۔ ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ ہمارا اسٹیج خطابتوں اور نقابتوں کی نظر ہو گیا، نہ قوم کا مزاج سمجھا، ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا چاہیے تھا، نہ وہ سٹیٹس سمجھا۔ بس یہاں تجارت ہونے لگی، کاروبار ہونے لگا، 40,000 کی تلاوت خرید لو، 50 کی نعت خرید لو، 40,000 کی تقریر خرید لو، معاذ اللہ تجارتوں کی نظر کر دیا تم نے۔ یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اور آج چھٹی نہیں ہے، کام کا دن ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے دوست میرے پاس چل کے گئے، اور کس محبت سے آپ نے میرا استقبال کیا۔ لیکن اگر اس نفس کے اندر پھر بھی 40,000 کی خواہش ہو